بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم اور معزز سامعین کرام، آج اہل سنت و جماعت پر بہت سے مسالک والے اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ تو بدعت کر رہے ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا کہہ کر گھروں پہ جھنڈے لگا رہے ہو، لائٹنگ لگا رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم بہت ساری فضول خرچیاں کر رہے ہو، بازاروں کو سجاتے ہو، مسجدوں کو سجاتے ہو، محرابوں کو سجاتے ہو اور جلوس نکالتے ہو، محافل کا انعقاد کرتے ہو، تو یہ تم بدعت کر رہے ہو۔ آئیے پھر اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا تو جب دوسرے دن آ کے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ھذہ نعم البدع، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ پتہ چلا ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ کچھ بدعات تو اچھی ہوتی ہیں، اور جو اچھی بدعت کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت کرنے والا گمراہی کر رہا ہے اور ہر گمراہی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ بلکہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی یہ بات بتلا گئے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور امام بخاری کا اس کو نقل کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، کہا جاتا ہے تم جھنڈے لگاتے ہو تو یہ بدعت ہے، تم جھنڈیاں لگاتے ہو یہ بدعت ہے، تم گھروں کو سجاتے ہو یہ بدعت ہے، تم لائٹنگ لگاتے ہو یہ بدعت ہے، تم محافل کا انعقاد کرتے ہو یہ بدعت ہے، تم ساؤنڈ لگاتے ہو یہ بدعت ہے، تم جلوس بناتے ہو یہ بدعت ہے۔ تو آئیے میں بتلاؤں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت پر فرشتے جماعت کی شکل میں، جلوس کی شکل میں زمین کی طرف تشریف لائے رب کائنات کے حکم سے، اور 3 جھنڈے لے کر آئے، علمم بالمشرقی وعلمم بالمغربی وعلمن علی ظہر الکعبۃ۔ ایک جھنڈا مشرق کے اندر لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب کے اندر لگایا گیا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا گیا۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے اس رات جب حضور نے پیدا ہونا تھا، آپ کی ولادت ہونی تھی، میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ یوں لگا کہ گھر پہ گرنے لگے ہیں، اور بہت زیادہ روشن تھے۔ تو پتہ چلا کہ کمکمے لگانا تو یہ سنت خدا بندی ہے، روشنی اور جشن چراغاں کرنا یہ تو سنت خدا بندی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت آمینہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ خرج منی نور اضاء لہا قصور الشام، میں نے دیکھا حضور کی ولادت کے وقت مجھ سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنا پھیلا کہ میں نے شام کے محلات بھی اس میں روشنی کے اندر دیکھ لیے۔ تو پتہ چلا روشنی کرنا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، یا فرشتوں کی سنت مبارکہ ہے، یا سنت خدا بندی کہہ لیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، آئیے بتلاؤں کہ کہاں کہاں بدعت ہو رہی ہے۔ آج کے جدید دور کے اندر جس انداز پہ یہ لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدوں کی سجاوٹ کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر شیشوں کا کام کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر لاؤڈ سپیکر کا اہتمام کر رہے ہیں، مسجد کے مینار بنا رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سب بدعات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تو مسجد کا مینار تھا، اور نہ ہی اتنی زیب و زیبائش تھی، اور نہ ہی حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر لاؤڈ سپیکر تھا۔ پتہ چلا یہ سب بدعات کر رہے ہیں۔ اگر ہماری محافل اور مجالس پر انعقاد کرنے پر ان کو اعتراض ہے تو ان کی مجالس بھی دیکھ لیجئے،
اور اس سے پہلے مجالس سے پہلے تاریخ طے کرتے ہیں، تاریخ طے کرنے کے بعد اس کے اشتہار، بینر، فلیکس وغیرہ چھپوائے جاتے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے جہاں تک ہو سکے میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اس محافل کے انعقاد کے بعد سٹیج سجاتے ہیں، سٹیج کے ساتھ ساتھ لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، ساؤنڈ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پتہ چلا یہ بدعات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے بدعات بہت ساری ہیں، قرآن پاک کتابی شکل میں آنا یہ بھی بدعت ہے، اور اس پر زبر، زیر، پیش، نقطے، شد، مد، جزم اور ان چیزوں کا لگانا یہ سب بدعات میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک کے رکوع لگانا، صورتوں کے نام جو ہے وہ رکھنا اور پاروں کی ترتیب دینا، پاروں کو علیحدہ علیحدہ کر کے باندھنا، یہ سب بدعات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر یہ نہیں تھے۔ تو پتہ چلا یہ سب بدعات ہیں۔ قرآن بھی ہم پڑھیں تو بغیر بدعت کے ہم نہیں ہیں، پھر بھی ہم بدعتی بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی کسی صورت کا نام لے تب بھی اب بدعتی بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے کسی رکوع کا بتائیں تب بھی، یا کوئی پوچھے تو ہم بتائیں پھر بھی بدعتی بن جاتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم کی بات کریں تو تب بھی بدعتی بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مروجہ علوم جو نصاب ہے، دینی نصاب جسے درس نظامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس طرح پیریڈ بنانا مدارس کے اندر یہ بھی بدعت ہے، اور پیریڈوں کے اندر مختلف کتابوں کا نام لے کر پڑھانا یہ بھی بدعت ہے۔ اور اس وقت تو نہ فقہ، اصول فقہ تھی، نہ اس طرح فقہ کی کتابیں تھیں، نہ حدیث، نہ اصول حدیث کی کتابیں تھیں، نہ منطق، بلاغت، فلسفہ، نہ ہی اس کے علاوہ صرف و نحو کی کتابیں تھیں۔ یہ تو سب بدعت ہیں۔ تو پھر اس بدعت کو کرنے کے بغیر کوئی بھی عالم دین نہیں بنتا۔ تو پتہ چلا جہاں پر اتنی بدعات کو تم غلط نہیں کہتے، صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہی ہے کہ جس کو آپ نے بدعت کہنا ہے، پتہ چلا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ رب کائنات نے خود فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 کے اندر رب کائنات نے فرمایا جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ خوب چرچا کرنے کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود بھی اس نعمت کو یاد کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ اور خود دوسروں کو بھی بتاؤ اور خوب چرچا کرو، دوسروں تک پیغام جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچاؤ۔ یہ فحدث کا معنی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، دعا ہے رب کائنات جل وعلا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی زیادہ سے زیادہ خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔